الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے جرمنی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز منگل 7 نومبر 2023 کا یہ موقع ہے، اور 7 اکتوبر 2023 سے یہ حماس اسرائیل کے فتنے والی جنگ کو آج 1 مہینہ ہو چکا ہے۔ اگر آج امریکی یا یورپی یا جرمنی حکمرانوں کا یہ موقف مان لیا جائے کہ حماس اگر صہیونی ریاست کے یہودیوں کو قتل کرے تو یہ دہشت گردی ہے، تو اس ڈیفینیشن کے مطابق جرمنی سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ یعنی جرمنی ہی وہ ملک تھا جس کے گناہوں کی سزا آج بھی فلسطین کے لوگ بھگت رہے ہیں۔ دہشت گردی کی جرمنی کے حکمران ہٹلر نے مارا یہودیوں کو، ہولوکاسٹ کا وہ سارا معاملہ، لاکھوں یہودیوں کا قتل کیا جانا۔ تو اگر یہودیوں کا قتل کیا جانا دہشت گردی ہے، اگر یہ دہشت گردی کی ڈیفینیشن ہے، تو پھر اس ڈیفینیشن کے مطابق دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد جرمنی ہے، جس نے آج تک سب سے زیادہ یہودی قتل کیے ہیں۔ تو اب تک اہم نقطہ اتنی گفتگو کا یہ ہے کہ جرمنی ہی وہ بدبخت ملک ہے جس کے کیے ہوئے گناہوں کی سزا فلسطینی بھگت رہے ہیں پچھلی 8 دہائیوں سے، اور آج بھی یہ فتنہ ابھی اپنے اس انداز میں پھیل رہا ہے کہ ابھی بھی اس کا کوئی مجموعی حل اس وقت لوگوں کو نظر نہیں آ رہا۔ حل موجود ہے، لیکن جنہوں نے اس حل کو امپلیمنٹ کرنا ہے ان کی منافقت کا حال یہ ہے کہ جن کے ہاتھوں میں بندوق ہے، جن کے ہاتھوں میں قلم ہے، جن کے ہاتھوں میں ترازو ہے، وہ سب کے سب اس وقت یاجوج اور ماجوج کے ساتھی بنے ہوئے ہیں۔ اس کو آپ اس زاویے سے دیکھیں کہ وہ جرمنی جس کے ہٹلر حکمران نے، نازی حکمران نے یہودیوں کو مارا، اسی جرمنی کا ایک اور آپ پہلو دیکھیں، غور کریں کہ آج سے 2 سال پہلے اگست کے مہینے میں جب افغانستان سے امریکہ اپنی اتحادی فوجوں کو لے کر کے افغانستان سے فرار ہوا، تو ان فرار ہونے والوں میں جرمنی بھی امریکہ کے ساتھ شامل تھا۔ تو جرمنی نے آج سے 2 سال پہلے یہ اعلان کیا کہ وہ ہزارہا افغان ٹرانسلیٹرز کو اپنے ملک جرمنی میں پناہ دے گا۔ تو بات یہ ہے کہ وہ جرمنی کے حکمران جو آج 2023 میں اسرائیل کی حمایت میں کھلے عام یہ بیانات دے رہے ہیں کہ جرمنی کو اسرائیل کی حمایت کرنی ہے اور وہ جرمنی کرتا رہے گا، unwavering support to اسرائیل۔ تو اگر جرمنی کو اسرائیل کی سپورٹ اور حمایت اور مدد یاد ہے، اور اس کو اپنا 2 سال پہلے کا افغان ٹرانسلیٹرز کو، ہزارہا افغان ٹرانسلیٹرز کو اپنے ہاں پناہ دینے کا وعدہ بھی یاد ہے، تو پھر ان دونوں معاملات کو جرمنی سے جوڑ کے دیکھیں کہ افغان ملک کے اندر رہنے والے وہ غدار جنہوں نے امریکی اور اتحادی فوجیوں کا ساتھ دیا، اپنی ملک اور اپنی قوم کا ستیہ ناش کروایا، وہی غدار جو ٹرانسلیٹرز کہلاتے ہیں، وہی ٹرانسلیٹرز جرمنی کے منظور نظر ہیں۔ جرمنی ان ٹرانسلیٹرز کو، ہزارہا افغانیوں کو جو وہیں پہ پلے بڑے پیدا ہوئے، ان کی زندگی گزری افغانستان میں، ان ہزاروں لوگوں کو جرمنی اپنے ہاں پناہ دینے پہ تیار ہے۔ اچھا جی، تو پھر وہ یہودی جن کو جرمنی نے خود مارا اور پھر ہجرت پہ مجبور کیا،
ان صہیونی ریاست کے یہودیوں کو جرمنی اپنے ہاں واپس پناہ دینے پہ تیار کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ جرمنی کے حکمران یہ وہ حکمران ہیں جو انکل سیم کے بنائے ہوئے، یعنی امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بنائے ہوئے جسٹ ایکٹ کے مطابق، یعنی JUST، جسٹس فار ان کمپنسیٹڈ سروائیورز ٹوڈے ایکٹ، اس ایکٹ کے تحت اور دیگر کئی یعنی قوانین کے تحت جو بنائے کس نے؟ امریکہ بہادر نے۔ وہ امریکہ بہادر جو اقوام متحدہ کا تماشا تو اپنے ملک میں بنا کے بیٹھا ہوا ہے پچھلی 8 دہائیوں سے، لیکن اس اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ آج تک عمل نہیں کرتا۔ اور اسی امریکہ بہادر نے جسٹ ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت جرمنی کی حکومتوں سے آج تک 88 ارب ڈالر سے زیادہ یہودیوں کو دلوائے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ جرمنی جس نے خود یہودیوں کو مارا، وہ جرمنی جس کے گناہوں کی سزا فلسطینی بھگت رہے ہیں، وہ جرمنی جو آج تک 88 ارب ڈالر سے زیادہ یہودیوں کو ویسے جرمانہ دے چکا ہے، وہ 88 ارب ڈالر کی رقم سے انہی صہیونی یہودیوں کو مقبوضہ فلسطین کے علاقے سے اٹھا کے واپس اپنے ملک جرمنی میں آباد کیوں نہیں کرتا؟ یہ ہے جرمنی کی وہ منافقت جس کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اسی ملک جرمنی کا گناہ فلسطینی بھگت رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔